عمل کریں گے، نعمل صالح، ایک چانس۔ اور مالک کیا کہے گا؟ مجھ سے کلام نہ کرو، اخسؤ فیہا، جاؤ اس جہنم کے اندر۔ یہ منظر یاد کرنا، ان کو سامنے رکھنا، یہ اللہ کے دربار کی پیشیے، اور جب فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ بھی بڑا خطرناک، نامہ اعمال تقسیم ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کے نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دے دیے گئے۔ اللہ ان بد نصیبوں میں اپنی رحمت سے ہمیں شامل نہ فرمانا۔ نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں، فیقول، چیخ لگائے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش یہ ڈائری مجھے نہ ملتی، یہ نامہ اعمال مجھے نہ ملتے۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے زندگی کا حساب و کتاب پتہ ہی نہ لگتا۔ یا لیتہا كانت القاضیہ، اے کاش وہ جو موت مجھے آئی تھی وہی آخری موت ہوتی۔ ما اغنى عني مالیا هلك عني سلطانیہ، میں تو بڑا بینک بیلنس کا مالک تھا، لیکن جب مرا تھا بیٹوں نے گھڑی بھی اتار لی تھی، جب مرا تھا شماغ بھی چھین لیا تھا، جب مرا تھا 3 پیس سوٹ کو کاٹ کے پھینک دیا تھا، میرا مال میرے کام نہیں آیا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، میری چودراہٹ، میں سید تھا، میں شاہ تھا، میں چودھری تھا، میں وزیر تھا، امیر تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، میری چودراہٹ بھی میرے کام نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، سادات کی ماں سے کہا تھا، یا بنتی خذی من مالی ما شئتی، فاطمہ جو جی چاہتا ہے بابا کا مال اس میں سے لے لو، اعملی اعملی یا بنتی، لیکن بیٹی عمل کرنا۔ اللہ نے اگر پکڑ لیا، یہاں تو کہتے ہیں جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، غوث پاک سے دیکھا نہ جائے گا، فلاں بابا بچائے گا، فلاں پیر بچائے گا، فلاں دڑکی شاہ بچا لے گا، کوڑے شاہ بچا لے گا، تیتر شاہ بچا لے گا، بٹیرے شاہ بچا لے گا، کتے شاہ بچا لے گا، ایبٹ آباد کے اندر کھوتے شاہ کا بھی دربار ہے وہ بچا لے گا، لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار ہے وہ بچا لے گا، کہیں اٹ شاہ کا دربار ہے وہ بچا لے گا، حویلی لکھا میں چوپ شاہ کا دربار ہے وہ بچا لے گا، گجرات میں کاواں والی سرکار ہے وہ بچا لے گا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر سے کہہ رہے ہیں فاطمہ عمل کرنا، اگر رب نے پکڑ لیا تو میں چھڑا نہ سکوں گا۔ حالانکہ عنی سلطانیہ، میری چودراہٹ میرے کام نہیں آئی، میری ذات میرے کام نہیں آئی، میرا شجرہ نسب میرے کام نہیں آیا۔ مالک کا اعلان سنیے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو پکڑ لو، 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ لو، اس کو اوندھے منہ کر کے جہنم میں ڈال دو، اور اس کو سناؤ، ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ میرے عذاب کو۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہ حشر میں ہونے والے کام، یہ حشر کے منظر، کافروں کو گروہ در گروہ چلایا جائے گا۔ اس کافروں سے یہودی اور عیسائی صرف مراد نہیں کہ ہماری جیب میں تو گرین کارڈ اقامہ ہے نا، ہم تو مسلمان ہیں، ختنہ کروا رکھی ہے، عبداللہ عبد الرحمن نام ہے، مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں، بھلے شرک کرتے رہیں، بھلے غیر اللہ کو پکارتے رہیں، ہم مسلمان کے مسلمان ہیں، ہمارا ایمان نہیں بگڑتا جتنا مرضی شرک کر لیں۔ جہنم کی طرف چلیں گے، جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے، حتی اذا جاؤوها، یہ جہنم پہ آئیں گے، دروازے کھل جائیں گے، وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم، یہ سوال ہونے ہیں
کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے، قرآن نہیں آیا، حدیث نہیں آئی، ڈرانے والے نہیں آئے، سمجھانے والے نہیں آئے؟ یہ حشر کی گھاٹیاں بڑی خطرناک گھاٹیاں ہیں. یہ وہ مکان ہے جہاں سے واپسی نہیں، جہاں سے رجوع نہیں، جہاں تمہارا چانس نہیں ملنا. جو اس میں پاس ہوگا فریقم فی الجنہ، وہ ہمیشہ کی جنت میں. جو فیل ہوگا فریقم فی السعیر، وہ ہمیشہ کی جہنم میں. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں پاس کر دے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس عطا کر دے. اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرما دے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فہم عطا فرما دے. اللہ ہمیں حق کو حق جان کر اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. باطل کو باطل جان کر اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اس حال میں اپنے پاس ہمیں ہمارا اللہ بلائے، اس حال میں ہمیں موت دے. اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی آپ انتظار کریں چونکہ آپ لوگوں کے لیے خرد و نوش اگر نہ سمجھ رہے ہوں تو کھانے کا انتظار کیا گیا ہے، کھانا وغیرہ کھا کر جائیں. اور جب تک اگر کچھ آپ کے کوشچن یا سوالات وغیرہ ہوں تو تحریری یا تقریری طور پر کر سکتے ہیں. آپ کو ڈسٹرب نہ کرے گا. یہاں کمیونٹی کو جیون نہیں رہتا ہے. شاید میں نے کچھ کہا تھا یہ صدا. کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو بغیر خرچے کے پوچھ سکتا ہے. ہاں جی جی بنے اور بولتے ہیں کہ چرپائی کے پاوے کے نیچے تعویذ رکھ دو، ادھر رکھ دو، یہ ہوئے گا وہ ہوئے گا. جی کچھ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ جب ایک دفعہ مسجد بنانے کے لیے منگنے والا آیا، اس نے بولا جیب سے سارے پیسے دے دے، رات کو سو جائے گا، صبح ڈبل ہو جائیں گے، صبح تمہارے کو پیسے سرانے کے نیچے سے ملیں گے. جی تو اس کو میں سوال کیا، میں بولا یہ پانی ادھر جگہ میں مار دو. اس نے پانی مارا، اللہ نے آج وہ مسجد تیار ہو گیا. لیکن وہ پیسہ اس نے میرے ساتھ فرار کر کے دے گی، لیکن وہ بنا بخار ہے ابھی تک مسجد تیار ہو گئی، بچے نماز پڑھ رہے. تشریف رکھیں. بھائی نے سوال کیا ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ سید بنے ہوئے ہیں اور پھر وہ تعویذ فروشی کا کاروبار چلتا ہے. کوئی کہتا ہے یہ تعویذ لے جاؤ، اس کو اپنے پائے کے نیچے دے دو. اشرف علی تھانوی صاحب نے تعویذ لکھ کر بتایا اس کے دھنی کے نیچے باندھ لو، ران ناف کے نیچے باندھ لو، ران کے نیچے باندھ لو. تو یہ کیا ہے؟ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کریں، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. جس نے تمیمہ لٹکایا، سپی، گھونگا، من کے تعویذ یہ لٹکائے، شرک کیا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. رہا معاملہ سیدوں کا تو بھائی یہ کھانے کے دھندے ہیں، یہ ڈھونگ ہے. آپ کاروبار کر کے کھاتے ہو، وہ لکھ کر کھاتا ہے. یہ کاروبار ہے، یہ دھندا ہے. اور اس کے تعویذ سے یہ ہو جاتا ہے، فلاں کے تعویذ سے یہ ہو جاتا ہے. جو ہونا ہے وہ رب نے لکھ دیا ہے، جو ہونا ہے وہ رب نے لکھ دیا ہے. کسی کے تعویذوں سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں ان تعویذ فروشوں کے پاس، اہل شرک اور بدعت کے پاس جانے سے بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. انسان کے پلے میں ایمان نہیں رہتا جو کسی کاہن کے پاس، کسی جادوگر کے پاس، کسی تعویذ فروش کے پاس جائے اور وہ تعویذ فروش یا حسن یا حسین یا علی یا غوث یا کتب یا 1 2 4 5 7 لکھ کر دے دے، جو آج کل کیو ٹی وی پر استخارے کے نام سے آ رہا ہے. یہ ساری بدماشی ہے، شرک کا دھندا ہے اور جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے. دعا کروائی جا سکتی ہے وہ بھی اس سے جو واقعی اللہ کا ولی ہو. کون ہو؟ آواز آئی؟ کون ہو؟ اللہ کا ولی. وہ نہ ہو جو سارا کچھ، سر بھی ننگا، جسم بھی ننگا، پاؤں بھی ننگے، اگو پیچھوں ہر پاسوں ننگا، روڈ کی سائیڈ پہ جا رہا ہے. جی یہ کون ہے؟ اچھا چپ 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 چپ، اینو کچھ نہیں کہنا. کیوں جی؟ اے پہنچی سرکار نے، ولی اللہ نے، اے مجذوب نے. اسی کہنے واقعی پہنچی نے لیکن جہنم دے بوئے تھے. ایک ہی تکا موت والا لگنا تھا تھو اندر.
عجیب گنگا الٹی بہتی ہے. اگر کوئی سر پہ ٹوپی نہ رکھے انڈیا پاکستان کی مسجد میں تو کیا کہتے ہیں؟ وابی گستاخ بے ایمان، ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے. کتنا گستاخ ہے. حالانکہ ننگے سر. آج تک مجھے کئی سال ہو گئے اللہ کا دین بیان کرتے ہوئے، مجھے آج تک کوئی سوال نہیں آیا کہ مولانا صاحب داڑھی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. کسی نے نہیں پوچھا. کسی نے نہیں پوچھا کہ داڑھی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. بالکل چھیلے ہوئے آلو کی طرح ٹنڈ منڈ ہو کر آئیں گے اور آ کر پوچھیں گے جی ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ بھئی ٹوپی کا تو وجود ہی نہیں ہے، یہ جو اللہ نے دی ہے چہرے کی زینت، اس کا کوئی سوال نہیں. اچھا سر ننگا کر دو تو انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں واہ بھی بے ایمان گستاخ. کئی تو نماز کے دوران اس کے منہ پہ، اس کے سر پہ وہ چھیکو سمجھتے ہیں نا، وہ پلاسٹک کا یا کھجور کے تنکوں کا چھیکو جو مسجد کے دروازے کے پاس پڑا ہوتا ہے، اونٹ کے منہ پہ چڑھانے والا، وہ نماز کے اوپر چڑھا دیں گے. اچھا سر ننگا کرنے سے اگر انسان گستاخ ہو جاتا ہے تو کیا خیال ہے جو سارے کپڑے اتار دے وہ رجسٹرڈ ولی بن جاتا ہے؟ تو یہ شیطان کے چیلے ہیں جو انسان کو شرک کے راستے سے جہنم کے اندر پہنچاتے ہیں. اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے. کہتے ہیں کوئی ایسی حدیث ہے کہ ایک ہاتھ سے حضور نے مصافحہ کیا ہو؟ اگر کوئی حدیث ہے تو بتائیں. کوئی ایسی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا ہو؟ ایسی نہیں ہے تو آپ بتائیں کہ کیا اللہ کے نبی نے 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا ہو؟ ایسی کوئی حدیث ہے؟ مصافحہ کہتے ہی ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی سے ملانے کو، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں دینے کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصافحہ. دلیل لیتے ہیں نہیں جی صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی کچھ تعلیم دے رہے تو نبی کے 2 ہاتھوں میں صحابی کا، غور کرنا ذرا بڑی گہری بات ہے، نبی کے 2 ہاتھوں میں صحابی کا ایک، دیکھا 2 ہاتھ سے مصافحہ ثابت ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ وہ پہلی بات تو سلام کے باب میں ہی نہیں ہے، وہ ہے تعلیم کے باب میں. کسی کو محبت اور پیار سے کچھ سمجھاتے ہوئے اللہ کے نبی نے پیار سے اپنے 2 ہاتھوں میں اس کا ایک ہاتھ لیا. لیکن یاد کرو اگر اس حدیث پہ عمل کریں تو تمہارے مولوی سب سے پہلے گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شاگرد چھوٹا سلام کرنے آتا ہے بابا جی کو، پیر جی کو، شاہ جی کو، مولوی صاحب کو، اور وہ جھک کر ہیں بابا جی السلام علیکم، تو پیر صاحب نے 4 انگل آگے کاٹ دیں گے، وعلیکم السلام، چل پیچھے، اگلی دیواری ہے، چل پیچھے. پیر 4 انگلیاں آگے کرتا ہے اور وہ مرید ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ پیر صاحب، نبی کے 2 ہاتھ تھے نا، استاد ہے نبی کے 2 ہاتھ، اور شاگرد کے کتنا ہونا یہ چاہیے کہ پیر صاحب 2 ہاتھ کریں اور شاگرد، وہ چانڈ مارے گا منہ سے، گستاخا مینو 1 ہاتھ کرنا. اگر یہی حدیث ماننی ہے تو مولوی سے کہو وہ 2 کرے اور مرید سے کہو وہ 1 کرے. داڑھی کو مونڈنا، اسے کاٹ کر چھوٹی کرنا، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ داڑھی کو مونڈنا حرام ہے، شیو کرنا حرام ہے، اور کچی رکھنا بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. کچی سمجھتے ہیں نا، وہ سفیدی کرنے والا برش اینا جیا. اصل میں یہ وہ لوگ رکھتے ہیں جو کہتے ہیں بھی دونوں نہ راضی رہے رحمان، ناراض نہ ہو شیطان. اگر کہیں مولویوں کے پاس جانا پڑے، دیکھو جی میں نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی، میں تہاڈی برادری دا، اور اگر کہیں ادھر بیٹھنا پڑے نا، کو ایویں ہی رکھی ہے، ایویں ہی، میں اصل تہاڈا ہی ہاں، میں تو تمہارا ہی ہوں، بس ویسے ہی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھ سے نہ پوچھو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی غلطی کر کے آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئے اور کہے بھائی مجھے معاف کر دو، تو آپ معافی کس کو سمجھتے ہو؟ زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ مار کے کہو جا معاف کیا، تو معافی ہو جائے گی؟ کیوں جی بولو؟ نہیں ہوگی. وہ کہے گا چانڈ تے ماری نہیں، معافی کہڑے پاسوں. دوسری مثال، رمضان کی طاق راتوں میں آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے ہم اور آپ ایک دعا مانگتے ہیں جو رسول اللہ نے سکھائی. کیا؟ اللہم انک تحب الفاعف. کیا مطلب؟ اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بولو معاف کر دے. اچھا اس وقت میرے اور آپ کے ذہن میں کیا کنسپٹ ہوتا ہے؟ اللہ ایویں کری سال چوں 6 مہینے دے معاف کر دے، 6 مہینے دے گناہ رہن دے، کہ بینک میں بھی کچھ ہونا چاہیے نا اکاؤنٹ میں. یہی ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے سارے گناہ معاف کر؟ بولو سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ سارے گناہ معاف کر، یہی کہتے ہو نا.
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو. اور جب میں اس کو شیو کر کے گٹر کی گندگی میں پھینک دیتا ہوں، میں نے معاف کیا یا مارا؟ میں تو تھپڑ